مسیح خداوند کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہو۔ میں خدا کا خادم پادری انیس جاوید آپ تمام لوگوں کے لیے خدا کے کلام کی خدمت کرنے کو ہوں۔ میں شکر گزار ہوں رحمہ ٹی وی کا اور تمام انتظامیہ کا، جنہوں نے مناسب جانا کہ خدا کے کلام کی باتیں مقبول روزہ کے تعلق سے آپ کے ساتھ کی جائیں۔ عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کا نام جو خاص طور پر روزوں کے ایام کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، مقبول روزہ رکھا گیا ہے۔ چند ایک باتیں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا کا مقبول ترین روزہ کون سا ہے، کس طرح کی بھوک کو خدا پسند کرتا ہے، یا بھوک میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں یا روزے کا مطلب بھوکے رہنا ہے، یا روزہ کچھ اور باتوں کو ہماری زندگی کے اندر ڈیمانڈ کرتا ہے، اور خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ جب ہم بات کرتے ہیں روزے کی، تو روزہ کلام خدا میں اکیلا استعمال نہیں ہوا۔ لفظ روزہ یعنی فاسٹنگ ایک الگ سے لفظ یوز نہیں ہوا۔ جب بھی آپ روزے کے لفظ کو دیکھتے ہیں، فاسٹنگ کو دیکھتے ہیں، تو پریئر اینڈ فاسٹنگ یہ ایک بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے جس کو خدا نے استعمال کیا ہے۔ اور کسی شخص نے، خدا کے خادم نے بہت خوبصورت کہا، پریئر از گریٹ بٹ فاسٹنگ از فینٹاسٹک۔ سو پریئر گریٹ ہے، عظیم ہے، زبردست ہے، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں، فاسٹنگ کرتے ہیں، تو وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ خدا کے کلام میں سے جب ہم مقبول روزہ کی بات کر رہے ہیں، تو میں اس کو یوں کہوں گا، the power of prayer and fasting۔ سو ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزے کے اندر کون سی ایسی قدرت موجود ہے، اور ہمیں کیوں اور کس طرح سے روزہ رکھنا ہے۔ مقبول روزے کے لیے یسوع مسیح کے الفاظ مجھے یاد آتے ہیں جو یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے خود فرمائے۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ، لفظوں کو سنیے، آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ روزہ ایک کنیکشن ہے بٹوین گاڈ دا فادر اینڈ اے بلیور، ایک ایماندار اور خدا باپ کے درمیان۔ سو ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے بھوک ہڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ سو خداوند یسوع مسیح بہت سی چیزوں کو کلیئر کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت میں فقیہوں نے اور فریسیوں نے شریعت کے کاموں کو بہت مشکل بنا دیا تھا۔ وہ عجیب و غریب من گھڑت باتیں کرتے تھے۔ یسوع مسیح نے اس کو آسان کیا۔ یسوع مسیح نے ان کے روزے کو اور خدا کے مقبول روزے کو الگ کیا ہے، اور یسوع مسیح نے یہاں پر رہنمائی کی، صورت اداس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو بھوک فیل ہوتی ہے اور آپ برداشت نہیں کر پاتے، آپ سارا دن بعد میں منہ بگاڑ کے پھرتے رہتے ہیں، تو یہ وہ روزہ نہیں ہے جو خداوند کو آپ سے چاہیے ہے۔ اداس نہیں ہونا چاہیے، منہ بگاڑنا نہیں ہے، سر میں تیل ڈالنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہمیں سر میں تیل ڈالنا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کے، وہ اپنے سر میں تیل عام طور پر ڈالتے تھے، لیکن جس دن وہ روزہ رکھتے وہ اپنے بالوں میں تیل نہیں ڈالتے، یعنی وہ اپنی اس کام کو، ایکٹ کو نہیں کرتے تھے
تاکہ جو روزے کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے، یعنی راکھ اور خاک کو اوڑھنا پہننا، وہ اس کے لیے اس کام کو کرتے، تیل نہیں ڈالتے تھے اور منہ دھو، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا اداس سا اور ویران سا شو کرتے تھے۔ یسوع مسیح نے اس کے برعکس کہا۔ سو خداوند کا مقبول روزے کا مطلب ہے آپ کے باطن میں خدا کی شادمانی کا ہونا، آپ خداوند کے ساتھ کمٹمنٹ میں، کنیکشن میں۔ جب ایک بات ہے، جب ایک شخص خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا چہرہ اداس ہو؟ آپ کی جب رفاقت خدا کے ساتھ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ بہت برے حال کپڑے نہیں پہنے ہیں، نہائے نہیں ہیں، منہ نہیں دھویا ہے، آپ اس طرح سے خدا کے ساتھ کیسے وقت گزار سکتے ہیں؟ سو یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت سچویشن میں اپنے آپ کو صفائی کے ساتھ، بڑی پاکیزگی میں خدا کے سامنے لانا ہے۔ اب روزہ کرتا کیا ہے؟ روزہ بیسیکلی ہمیں اسپرچول ڈسپلن سکھاتا ہے۔ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ یہ جو 40 روزے ابھی ہمارے پاس آنے کو ہیں، بیسیکلی یہ 4 صدی عیسوی میں رائج ہوئے، ان کو تب شروع کیا گیا اور ان کو یسوع مسیح کے ان 40 روزوں، 40 دن کے ایک روزے کے اوپر ڈیزائن کیا گیا۔ یہ 46 دن کا ایک سیزن ہوتا ہے جس میں ہم سنڈیز کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ کیتھولک حلقوں کے اندر زیادہ منایا جاتا ہے، جبکہ کچھ پروٹسٹنٹ اور پینتیکوسٹل حلقے بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ اس کو سوچا جاتا ہے، تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہیں، یہ ہم پر مقرر نہیں کیے گئے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں اور میں اس بات کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سال کے 365 دن ہم شاید فکر نہیں کرتے ہیں اور ہم باقاعدگی سے دعا اور روزے میں نہیں جاتے ہیں۔ جب ابتدائی کلیسیا نے ایک خوبصورت ڈیزائن ہمیں دیا ہے کہ ہم 40 دن ایک ترتیب میں روزہ رکھ پائیں، تو ہمیں ضرور اس پریکٹس کو کرنا چاہیے۔ گو خدا کی طرف سے یہ 40 دن ڈیزائن نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا ہمیں ان سے بھرپور بینیفٹ لینا ہے، اسپرچول بینیفٹ لینا ہے۔ اور یہ کیا کریں گے ہماری زندگی میں؟ یہ ہماری زندگی کے اندر ایک ڈسپلن کو لائیں گے، ہم اسپرچولی ڈسپلن ہو جائیں گے۔ 40 کا عدد یہ بڑا خوبصورت عدد ہے۔ عام طور پر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، پنجابی میں کہتے ہیں چلا، وہ شخص چلا کر رہا ہے۔ سو جب آپ 40 دن مسلسل کسی کام کو کرتے ہیں، انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ وہ آپ کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے وہ ایکٹ۔ اس لیے میں ہر سال اس بات کو ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پلیز آپ اس کو کیجئے۔ آپ اپنے لیے پارشل فاسٹنگ کر سکتے ہیں، اگر آپ بہت لمبا روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کمٹ کریں خدا کے ساتھ اور اپنے آپ کو اس میں سے گزاریں۔ یہ وہ دن ہے جس میں آپ اپنا سیلف ڈینائل کر سکتے ہیں، خود انکاری آپ کی زندگی کے اندر آ سکتی ہے۔ آپ گناہ سے بچنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کی پاکیزگی کا روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی زبان کے اندر سے خوبصورت لفظ نکلیں، ہم ناشائستہ اور ناپاک گفتگو نہیں کریں گے، آپ اس کے لیے خدا ان کے حضور میں ان 40 دنوں میں آ سکتے ہیں۔ سو وہ ساری بری عادات جو ہمارے جسم کا، ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، اگر ہم اس کو ان 40 دنوں میں پریکٹس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 40 دنوں کے بعد الٹیمیٹلی وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہوں گی اور آپ اس کے اوپر اوورکم کر چکے ہوں گے۔ روزے کا مطلب ہے اپنے آپ کو خالی کرنا، سیلف ڈینائل، جس کے ساتھ خاک اور راکھ جڑا ہوا ہے۔
اب یہاں پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں ظاہری طور پر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سر میں خاک ڈال کر بیٹھ جائیں۔ آج خدا ہماری زندگیوں سے ایک ایسی خود انکاری چاہتے ہیں، یا ایک ایسا ایکٹ چاہتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو ختم کریں، اپنے آپ کو نیچے کریں، اور ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک اچھی نمونے کے طور پر، عادت کے طور پر سامنے آئیں، جس کے لیے میں لفظ یوز کر رہا ہوں اسپرچول ڈسپلن۔ اور روزہ اور دعا یہ آپ کو کرنا سکھائیں گے۔ روزہ ایک ایسا زبردست ایکٹ ہے جو یسوع مسیح نے بذات خود اپنی زندگی کے اندر کیا ہے۔ اگر روزے کے بینیفٹس نہیں ہوتے، اگر روزے کے اندر قوت نہیں ہوتی، تو یسوع مسیح اس فاقہ کشی کو اختیار نہیں کرتے۔ لکھا ہے اور 40 دن فاقہ کرنے کے بعد، یعنی روزہ رکھنے کے بعد، بھوک برداشت کرنے کے بعد، اپنے بدن کو اس ٹیسٹ میں سے گزارنے کے بعد، آخر یسوع مسیح کو بھوک لگی۔ بڑا خوبصورت ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے جب یسوع مسیح کے پاس ابلیس آیا تاکہ اسے آزمائے۔ پلیز ان باتوں کو غور سے اپنے پاس رکھیے گا۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ ابلیس کی آزمائش میں، اس ٹیمپٹیشنز کے اندر سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ابلیس کے سوالوں کا، اس کی آزمائش کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ روزے کے اندر قوت پائی جاتی ہے۔ یہ ہمیں کمزور نہیں کرتا، یہ اسپرچولی ہمیں انہانس کرتا ہے، ہمیں پاورفل کرتا ہے، ہمیں انرجیٹک کرتا ہے۔ ہم روحانی طور پر اور زیادہ پرجوش اور قوت والے ہو جاتے ہیں۔ پال کہتا ہے جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب ہی ہم زوراور ہو جاتے ہیں۔ جسمانی طور پر شاید ہم اس سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، ہم کمزور فیل کرتے ہیں، لیکن اسپرچولی انڈاؤٹڈلی روح القدس ہمیں اور دلیری بخشتا ہے، اور یہ دلیری ہم ابلیس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یوحنا کے پہلے خط کے اندر سے اس کے دوسرے باب کی 16ویں آیت آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا۔ یوں لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی نمبر 1 جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ انسان کا جسم اس کو چیلنجز دیتا ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے الٹیمیٹلی ان 3 طرح کے چیلنجز کو فیس کرتے ہیں۔ نمبر 1 جسم کی خواہش، نمبر 2 آنکھوں کی خواہش، اور نمبر 3 زندگی کی شیخی، پرائیڈ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے جب یہ جسم اس کلام نے اوڑا، وہ جسم میں ظاہر ہوا، اس کو اس جسم کی ساری ضرورتوں کا پتہ تھا، اور یسوع مسیح نے اپنے بدن کے اندر ان ساری ضرورتوں کو محسوس کیا اور ان کا مقابلہ کیا۔ اب یسوع مسیح کو اس آزمائش سے پہلے اپنے آپ کو خدا باپ کے سپرد کرنے، اپنے آپ کو روح القدس کے تابع اور زیادہ کرنے کی ضرورت تھی۔ یسوع مسیح ایک الٹیمیٹ ایگزامپل ہیں جہاں یسوع مسیح سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور متی رسول کی انجیل کے اندر 4 باب میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 چیلنج جو اس نے یسوع مسیح کو دیا، اس نے کہا فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، کیونکہ وہ جانتا ہے انسان 3 طرح کی آزمائشوں میں ہے۔ نمبر 1 جسم کی خواہش ہے، آنکھوں کی خواہش ہے، اور زندگی کی شیخی ہے۔ جسم کی خواہش کیا ہے؟ ہمیں جسم میں بھوک ہے، ہم جسم کے لیے اچھی خوراک چاہتے ہیں۔ ہوا کہاں سے پھنسی؟ ہوا کو کہاں سے اس نے پھانسا ہے؟ یہ پھل دیکھنے میں خوشنما معلوم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آنکھوں کی خواہش نے کام کیا۔ پھر یہ تیرے بدن کے اندر جب تو اسے کھائے گی تو خدا کی مانند ہو جائے گی۔ وہی سیم ٹیمپٹیشن ہوا کے لیے، آدم اول کے لیے بھی موجود تھی۔
یعنی آپ اس کو کھاؤ گے تو یہ زبردست اثرات آپ کی باڈی کے اوپر نمودار کرے گا اور آپ بہت زبردست ہو جائیں گے. یعنی جسم کی خواہش اس کے اندر آئی. اور پھر خدا کی مانند ہونا یہ زندگی کی شیخی کو ظاہر کرتا ہے. وہی آزمائشیں لے کر وہ آدم ثانی یسوع مسیح کے پاس آیا ہے اور یسوع مسیح کو اس نے کہا فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں کیونکہ تجھے بھوک لگی ہے. تو کہہ سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے اس کو جواب دیا، کیونکہ یسوع مسیح نے روزے میں اپنے آپ کو خدا کے ساتھ وقت گزارا تھا اور وہ اس بات کے لیے تیار ہوئے تھے. اور اب یسوع مسیح اس کو جواب دے پائے ہیں کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. پھر یسوع مسیح کی اس نے آزمائش کی ہے اور یسوع مسیح کو اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں یہاں سے نیچے گرا دے. اب یہ پرائیڈ کی بات ہے، پراؤڈ کی بات ہے، فخر کی بات ہے، شیخی، یعنی زندگی کی شیخی. ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا. یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہیں کر. یسوع مسیح نے وہ اس کا انکار کیا ہے. بیسیکلی میں آپ کو سکھا یہ رہا ہوں، روزہ ہمیں ڈسپلن کرے گا، روزہ ہمیں خدا کے قریب تر کرے گا، روزہ ہمیں کلام کی سمجھ بخشے گا، روزہ ہمیں سکھائے گا کہ ہم نے کب کس وقت خدا کے کلام کو استعمال کرنا ہے. ہمیں ابلیس کے مقابل یہ کھڑا کرے گا اور ہمیں مقابلے میں کامیاب بھی کرے گا، غلبہ بھی بخشے گا. تیسری آزمائش اس نے کی تو جھک کر مجھے سجدہ کر دے. تو میں کیا کرنے والا ہوں؟ یہ سارا کچھ جو کچھ تجھے نظر آتا ہے میں دے دوں گا. آنکھوں کی خواہش. یسوع مسیح نے ڈینائی کیا، انکار کیا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ہوتا کون ہے مجھے دینے والا؟ کیونکہ کلام کہتا ہے لوہیت کی ساری معموری یسوع مسیح کے اندر ہی تو سکونت کرتی ہے. یسوع مسیح نے جواب نہ میں کہا اور کہا اے ابلیس دور ہو. وہ اس کے پاس سے چلا گیا. کیوں؟ پھر اگین میں بول رہا ہوں، روزہ، فاسٹنگ اینڈ پریئر آپ کو اس قابل کرے گا کہ آپ انہانس ہوں گے اور خدا کے حضور میں آپ اس کام کو کر سکیں گے. اس لیے میرے عزیزو، ان 46 دنوں کو آپ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں. اب میکسیمم ٹائم خدا کے ساتھ سپینڈ کریں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے اس بدن کے اوپر قابو پا سکیں. یوحنا ہی کی پہلے خط کے اندر سے جہاں میں نے اس کو پڑھا، دوسرے باب کی 17ویں آیت کہتی ہے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. ایک زبردست کمپٹیشن ہے آپ کے پاس اور وہ آپ کے بدن کے ساتھ ہے. ہم سب سے زیادہ اگر مار کھاتے ہیں تو ہم اپنے بدن کے ہاتھوں مار کھاتے ہیں. اس لیے پال کہتا ہے میں ہر روز اپنے آپ کو مارتا، کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں. اس بدن کے ساتھ کمپٹیشن میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ کو تقویت دے گا، وہ ہے آپ کا روزہ اور دعا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یوحنا کہتے ہیں دنیا ختم ہونے جا رہی ہے اور اس کی خواہشیں جو وہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے وہ آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں گی. قائم رہنا ہے تو اس بدن کے اندر جو روح ہے اس نے ہمیشہ کے لیے قائم رہنا ہے. اب اس روح کی پرورش کے لیے، اس روح کی بلوغت کے لیے، اس روح کے خداوند یسوع مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنے میں آپ کی مدد جو کر سکتا ہے وہ ہے وہ وقت جو آپ خدا کے ساتھ تنہائی کے لمحوں کے اندر گزارتے ہیں. روزہ وہ کمٹمنٹ ہمیں دے دیتا ہے جس سے ہم اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہوتے بلکہ خواہشات پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں. روزہ ہمیں وہ لمحے مہیا کرتا ہے جس سے ہم خدا باپ کے قریب
تر چلے جاتے ہیں، وہ خلوت کے لمحے، وہ پوشیدگی کے لمحے، وہ تنہائی کے لمحے۔ میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب آپ روزہ رکھیں تو آپ اپنے روم کو لاک کر لیں اور آپ الگ ہو کر بیٹھ جائیں اور کوئی آپ کے پاس نہیں ہو۔ روزے کا مطلب یہ ہے جب میں یہ کہہ رہا ہوں پوشیدگی، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ بے شک دنیا میں ہوں، لیکن جب آپ پیورٹی کے ساتھ، خدا کے ساتھ کمٹمنٹ میں آتے ہیں، آپ کا فوکس چینج ہو جاتا ہے، آپ کسی اور سائڈ پہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ قربت کے لمحے آپ کو آپ کے باطن میں تقویت بخشتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ان دنوں میں اپنے آپ کو ری کنیکٹ کیجئے with the power of God, with the holiness of holies of holy، اس قدوس خدا کے ساتھ، اس قدوس خدا کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کیجئے، اسٹیبلش کیجئے، ریلیشن کے اندر آئیے، اور انگنت برکات ہیں اگر آپ روزے کے اندر خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ لیکن پلیز، جو یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا متی 6 باب کے اندر، ہمیں دنیا والوں کی طرح روزہ نہیں رکھنا ہے، ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے، ہمیں گنتی پوری کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ روزہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ فوکس آن ریپینڈنگ آف سن، فوکس آن ریپینڈنگ آن سن۔ آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کو خداوند کے پاس آنا ہے، اور پھر اپنی خواہشات کو خدا کی حضور میں نظر کرنے کے لیے خدا کے حضور میں آنا ہے۔ آنکھیں یسوع مسیح پر ہوں گی تو خواہشات خود بخود مٹتی چلی جائیں گی۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی خواہشات مٹ جائیں گی اور آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، نہیں۔ جب آپ خداوند پر فوکس کرتے ہیں، خدا کو دیکھتے ہیں، پھر وہ آپ کی ضروریات کو آپ سے پہلے جانتا ہے اور پورا کرنا شروع کرتا ہے، اور کلام کہتا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند میں دیتا ہے، یعنی وہ آپ کی ضرورتوں کو اور زیادہ قریب سے جان کر ان کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ زبور 20 کہتا ہے پورا کرے گا او تیرا مطلب ذرا ذرا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، ضرورتیں ہی نہیں، خواہشیں بھی پوری ہوں گی، لیکن طریقہ کار کچھ اور ہے۔ کلام یہ سکھاتا ہے ہمیں اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دینا ہے، ہمیں اپنی ول کو، ہمیں اپنی ڈیزائرز کو، ہمیں اپنی باڈی کو، اس کی نیڈز کو خدا کے حضور میں رکھ دینا ہے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے، یقین کیجئے، جیسے میں نے پہلے کہا، آپ ایک اسپرچل ڈسپلن کے اندر آئیں گے، آپ خدا کے ساتھ ریلیشن میں دوبارہ سے مستحکم ہو جائیں گے، دوبارہ سے آپ خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور خدا باپ آپ کو برکت دے گا اور آپ کو تازہ دم کرے گا۔ اور یقین کیجئے، روزہ آپ کو کمزور نہیں کرے گا، روزہ آپ کو امپاور کرے گا۔ میرے پاس ڈھیروں مثالیں ہیں کلام میں سے بھی اور آج دنیا کے اندر سے بھی، جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ روزہ کس طرح سے خدا کے لوگوں کو انہانس کرتا ہے، خدا کے لوگوں کو تقویت دیتا ہے۔ یقین کیجئے، یہ 40 دن آپ اپنی راست بازی کی پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ اس کی ریاضت کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہوں گا، آئیں خدا کے کلام کے مطابق دینداری کی ریاضت کریں، اپنے آپ کو اور زیادہ خدا کے نزدیک اور نزدیک تر لے جائیں۔ یہ آپ کو گناہ کی آلودگی سے باہر لے آئے گا، یہ آپ کو آپ کے جسم کے اوپر اور زیادہ کمانڈ دے گا۔ آپ پال کی طرح اپنے جسم کی قید سے آزادی محسوس کریں گے، اور آپ اور زیادہ کمیٹڈ ہو کر خداوند کے ساتھ وقت گزار سکیں گے۔ روزے کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ یہ خدا کی
انفینٹ بلیسنگس آپ کی زندگی کے اندر جاری کر سکتا ہے، انلمیٹڈ برکتیں، انلمیٹڈ برکتیں، خدا کی پریزنس۔ جب آپ روزے میں ہوتے ہیں، یقین کیجئے خدا کی حضوری آپ کو گھیر کر رکھتی ہے، اور جب خدا کی حضوری آپ کو گھیر کر رکھے گی، اس کا مطلب ہے خدا آپ کے ساتھ موو کر رہا ہوگا۔ جب خدا آپ کے ساتھ موو کر رہا ہوگا تو جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاتی، ناکامی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں آپ کو اس خوبصورت موقع پر یہ ضرور انکریج کروں گا، آئیں خدا کے حضور، خدا کے ساتھ روزے میں ایک ریلیشن کو اسٹیبلش کیجئے، لیکن ایک مقبول روزہ جو خدا چاہتا ہے، جس کی خدا ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ روزہ ہم خدا ان کے لیے رکھیں، وقت نکالیں، خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور خدا آپ کے دن اور رات بدل دے گا۔ اور صرف ان 40 دنوں میں نہیں، ہمیں ہر روز ہر دن خدا کے ساتھ کمٹمنٹ میں گزارنے ہیں، اور جب آپ کو ٹائم ملے آپ پریئر اینڈ فاسٹنگ کا ایکسپیرینس کیجئے، اس کو ایکسرسائز کیجئے، اور جب آپ اس ایکسرسائز میں سے گزریں گے، آپ بیلیو کریں، آپ خدا کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے چلے جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی، اس کا اطمینان ہمیشہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔